الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر سوچے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس ہو رہے واقعات پر دھیان دے کہ کیا یہ سب ایسے ہی وجود میں آ گیا ہے یا اسے کسی نے بنایا ہے۔ اور اگر انسان غور کرے تو اس کی تمام غور و فکر کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سب خود سے وجود میں نہیں آ گئے بلکہ انہیں وجود میں لانے والا کوئی ہے، اور وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کی کوئی ساجھیداری اور پارٹنرشپ دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اگر دو بھی ہوتے تو کبھی نہ کبھی دونوں میں من مٹاؤ اور جھگڑا ہو جاتا، کبھی نہ کبھی چارج حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، اور ہر ایک اپنی اپنی پیدا کی گئی مخلوق کو لے کر بھاگ کھڑا ہوتا، اور اس طرح کائنات کا سارا نظام درہم برہم اور الٹ پلٹ ہو جاتا۔ لیکن ہم انسان دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا یہ نظام نہ جانے کب سے بغیر رکے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے مسلسل چل رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پر کسی ایک کا ہی کنٹرول ہے۔ اب انسان جن جن کو بھی خدا کا درجہ دیے ہوئے ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی اس ایک مالک کے ہم پلہ ہونے کے برابر بھی ہے؟ عقل کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ اس ایک مالک کی مہانتا کو تسلیم کر کے خود کو اس کی غلامی میں دے دے۔ ذرا سوچے تو انسان اپنے آس پاس کی دوسری مخلوق پر کیا کوئی اس مالک کے حکم کو توڑ بھی سکتا ہے؟ غور کرے تو سمجھ میں آئے کہ نہیں۔ تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مالک کے حکم کو مان لے۔ دھیان دے انسان، کیا کوئی رب کے آرڈر کو بدل بھی سکتا ہے؟ تفکر کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس رب کے آرڈر کو ایز اٹ از قبول کر لے۔ عقل چلا انسان، کیا اللہ کے سوا بادلوں سے کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ جب نہیں برسا سکتا تو پانی کی ایک ایک بوند کی قدر کرنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ دماغ لگا انسان، کیا ایک گوٹ کے علاوہ درخت کی کوئی ایک کونپل بھی پیدا کر سکتا ہے؟ جب نہیں نکال سکتا تو انسان نے اناج کے ایک ایک دانے کی قدر کرنی چاہیے۔ کامن سینس استعمال کرے انسان، کیا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تیزی سے گھومتی ہوئی گول چیز پر مخلوق کو قرار دے سکے؟ جب کوئی نہیں کر سکتا تو اپنے مالک کی زمین پر اکڑ کر اتراتے ہوئے چلنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ دھیان دے انسان کہ کیا ایشور کے علاوہ کوئی اور ہے جو پہاڑوں کو بیلنس کی خاطر زمین میں گاڑے ہوئے ہے؟ اس ایک اکیلے ایشور کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پہاڑوں کے ذریعے بنائے گئے بیلنس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر انسان کے اخلاق و کردار میں پہاڑوں جیسی مضبوطی آنی چاہیے۔ انسان اپنے کنوکشن کے بعد پوری فرمنس کے ساتھ توحید پر جمع رہنا چاہیے، ساتھ ہی ایک انسان کو ایک بیلنس لائف زندگی گزارنے کا لیے کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے۔ سوچے انسان، کیا اس ایک خدا کے علاوہ کوئی ہے جو پانی کی دو باڈیز میں ایک آڑ اور اندیکھا بیریئر رکھ سکے؟ جب کسی کی طاقت دکھائی نہیں دیتی تو پھر اس پر شکر ادا کر کے اس سے سبق لیتے ہوئے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ گناہوں اور نیکیوں میں ایک آڑ اور بیریئر بنا کر رکھنے کی کوشش کرے۔ عقل چلا انسان، کیا کوئی اور اللہ کے علاوہ ہے جو خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں
رہنمائی کر سکتا ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ وہ ایک اکیلا مالک ہی ہے۔ تو اس کی رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے اس نے جو گمراہی کے اندھیروں میں ہدایت کے نور سے معمور کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اسے مضبوطی سے تھامنے کی انسان کو ضرورت ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے رشتے کو اپنے رب کی کتاب سے جوڑے اور اس کی اسٹڈی اور ادھین کرے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ بے شک انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مالک کا دیا ہوا ہے۔ انسان ساری کوشش کر کے بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ اسے یہ چیزیں دینے کا فیصلہ نہ فرماتا۔ لہذا انسان کو یاد رہے کہ وہ اسے ملی چیزوں کا ٹرسٹی ہے، مالک اور اونر نہیں ہے۔ یقیناً نہ جان اس کی نہ مال اس کا، بلکہ ہر چیز اس کے رب کا دیا ہوا۔ لیکن اللہ کی بھی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کی 9 نمبر کی سورت کی 111 نمبر کی آیت میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے، جس کے بدلے میں انہیں جنت دی جائے گی۔ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر، پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ نے یہ حقیقی وعدہ آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خوشخبری سن لو تم اپنے اس سودے اور ڈیلنگ پر جو تم نے اللہ سے کی ہے، اور یاد رکھو اصل کامیابی تو یہی ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کو خریدنے کی بات کی ہے، حالانکہ سب کچھ تو اسی اللہ کا ہے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے خریدا۔ یقیناً وہ ایسا بائر ہے کہ اس نے جو قیمت لگائی ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہے۔ یہاں زیادہ تر بزنس کلاس والے ہیں، لہذا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈیلنگز میں قیمت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور انہیں سودا کرتے وقت یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ سامنے والا سودا کر کے کہیں مکر نہ جائے، کہیں انڈر گراؤنڈ اور غائب نہ ہو جائے یا بینکرپٹ ہی نہ ہو جائے۔ اور مومنوں سے ان کے جان و مال کا سودا کرنے والا مالک ایسا ہے ما یبدل القول، وہ کبھی اپنی باتوں سے مکرتا نہیں۔ وما کننا غائبین، وہ کبھی کسی دور میں غائب ہوتا ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اتنا مالدار ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اسی کے ہیں، اور اس کے خزانوں کا یہ عالم ہے کہ قیمت ادا کرنے پر اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ نے مومن کی جان و مال کا سودا کر کے بدلے میں کیا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ایسی جنت ہوگی جہاں کی نعمتوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جہاں اس کی ہر خواہش ترنت پوری ہوگی۔ اب انسان کو کرنا یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے جہاں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اگر آیت کے اس حصے کو پڑھیں تو ہمیں لگ سکتا ہے کہ قرآن میں جنگ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بے شک اسے اگر صرف جنگ کی حد تک ہی محدود رکھ دیں تو یہ ایک لمیٹڈ اور محدود معنی ہوں گے، اور یہ کچھ لوگوں کے لیے ہی خاص ہوگا۔ اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج، بیمار، کمزور سب مائنس ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر فوجی کی زندگی میں جنگ نہیں ہوا کرتی، زیادہ تر فوجی تو ان کی پوری زندگی میں کبھی جنگ کرتے ہی نہیں۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہے۔ لہٰذا اب آیت کے اس حصے پر دوبارہ غور کریں اور اس ذہن کے ساتھ میں کریں کہ اس میں خود کو مومن کہنے والے مرد اور عورتوں سے بات کی جا رہی ہے۔
ہمارے مالک نے ہمیں پیدا کر کے نفس کا ڈیوائس دیا، جس میں گناہ کی طرف جھکاؤ اور گناہ سے بچنے کی سمجھ، اچھے اور برے کی تمیز اور خیر و شر کا فرق رکھ دیا، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کبھی شر غالب آتا ہے تو کبھی خیر، اور ایک انسان کی پوری زندگی نفس سے جنگ کرنے میں ہی صرف ہوتی ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے جنگ کرنے میں اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے۔ اب ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آیت کے اس حصے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون پر دوبارہ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان زندگی بھر اپنے نفس اور من سے لڑتا رہتا ہے، جس میں فیقتلون کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف ابھارنے والے جذبوں اور ٹیمپٹیشنز کو کچلنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ویقتلون کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے، اور اسی میں ایک انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہمیں ملتا ہے والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس اور من سے جہاد کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی باتیں وقت اور حالات کے تحت بدلہ نہیں کرتی، بلکہ ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک ہی بات، ایک ہی قانون اور ایک ہی لا ہے، جس کا ثبوت آیت کے اگلے حصے میں ہمیں ملے گا۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کے تمام آسمانی کتابوں مثلاً تورات، انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں میں وعدہ کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ ومن اوف بعہدہ من اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کون کر سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اسے پورا کرنے کی بالکل کوشش کرتے رہیں، اور اگر ہم اپنی جان و مال کا سودا اللہ سے کر لیں تو رب کا اعلان ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنی ڈیل پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اپنے رب سے کی، وذالک هو الفوز العظیم، اور اس ڈیل کا فائدہ تمہیں جنت کی عظیم الشان کامیابی کی صورت میں ملے گا۔ اب نفس سے جنگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اگلی ہی آیت 112 نمبر میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنی ہوگی، اپنے مالک کی غلامی میں مکمل طور سے خود کو دینا ہوگا، اپنے کاموں اور اچیومنٹ کا کریڈٹ اپنے رب کو دینے کی عادت بنانی ہوگی، آس پاس گھوم پھر کر لوگوں کے انجام سے سبق لینا ہوگا، خود میں نرمی اور جھکاؤ پیدا کرنا ہوگا، اپنے رب کے آگے جسم کے ساتھ روح کو بھی جھکا کر مکمل فرما برداری کرنی ہوگی، اچھی باتوں پر سب سے پہلے خود عمل کر کے سماج میں اچھائیوں کو بڑھاوا دینا ہوگا، برائیوں سے خود کو بچاتے ہوئے سماج میں برائیاں پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اللہ کی بتائی حدوں اور باؤنڈریز میں خود کو رکھنا ہوگا۔ اگر یہ کام ایمانداری سے کریں گے تو ایسے مومنوں کے لیے انعام کی خوشخبری ہے۔ اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں عبادت سے پہلے توبہ کرنی ہے، اس لیے کہ فمن یکفر بالطاغوت، جب تک طاغوت کا انکار اور اس سے توبہ نہیں ہوگی، ویؤمن باللہ، تب تک اللہ پر ایمان کا حق ادا نہ ہوگا۔ ساتھ ہی توبہ کو اپنی زندگی کا شعار اور عادت بنانا ہوگا، کیونکہ بارہا انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی غلامی میں خود کو مکمل طور سے دینے کی بات کی ہے، لہٰذا ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، نہ تو کنارے پر رہ کر بندگی کرنی ہوگی اور نہ ہی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مان کر اور کچھ کو نہ مان کر کرنی ہوگی، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ،
مکمل فرما برداری کرنی ہوگی. خود کی تعریف کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہوگی. خود کو کریڈٹ دینے کی بجائے اللہ کو کریڈٹ دینے کی عادت بنانی ہوگی. ورنہ اگر خود کی تعریف اور کریڈٹ لینے کی خواہش ہوگی تو پھر حال یہ ہوگا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام ہم نے کیے ہی نہیں ہوں گے اس پر بھی تعریف بٹورنے اور کریڈٹ لینے کی عادت پڑ جائے گی. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام اللہ کو ارپن کر دے اس حد تک کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ سامنے والے سے بدلے کی توقع ہو نہ شکریہ کی تمنا ہو. اور جب اللہ کو کریڈٹ دینے کی عادت ہوگی تو آخرت کی کامیابی پر بھی اسی عادت کا پرتو ہمیں دکھائی دے گا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اپنے آس پاس اور دنیا میں گھوم کر خود پر کنٹرول کرنے کی مشق اور پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ برے انجام سے ہم خود کو بچا سکیں. اپنے اندر نرمی لانی ہوں گی کیونکہ سختی اور تکبر ہمارے رب کو بالکل پسند نہیں. اپنے وجود کو اپنے رب کے آگے بچھانا ہوگا، جسم کے ساتھ من کو بھی آگے جھکانا ہوگا، اس لیے کہ کسی کا اونچا سر اور گھمنڈ ہمارے رب کو بالکل پسند نہیں. معاملات کو معروف طور پر سیٹ کرنا ہوگا، اچھی باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہوگا اور لوگوں میں بھی اچھی باتوں کو پھیلانا ہوگا، پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنا ہوگا، بری باتوں سے خود کو روکنا ہوگا اور برائی پر ووکل بھی ہونا ہوگا، برائی کے خلاف بولنا بھی ہوگا. اور اللہ نے جو حد بتا دی ہے ان حدود میں خود کو رکھنا ہوگا. حدود کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی ورنہ کبھی بھی حد کو پھلانگ سکتے ہیں. ان تمام کاموں کے لیے اپنے من سے انسان کو لڑنا پڑے گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے خود سے لڑنا پڑتا ہے. اور جو کوئی ان کوالٹیز کو اپنائے گا ایسے مومنوں کے لیے انعام و اکرام کی بشارت ہے. اے اللہ ہمیں اپنے نفس سے لڑنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش میں کامیابی دلاتے رہیے. ہمارے نفسانی شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے اور آپ کو جواب دینے کا احساس ہم میں ہمیشہ تازہ رکھیے. یقیناً آپ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بے شک جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے اس دنیا میں ڈر جائے اور اپنے من کو قابو میں کر لے تو یقیناً اس کا پرماننٹ ٹھکانہ ہی جنت ہوگا. الحمدللہ حج پر جانے والے لوگ اللہ کے گھر کا حج کر کے واپس ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو واپس نہیں آ سکے اور موت نے ان کا سفر وہیں ختم کر دیا. اللہ ان سب کی اور ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے. توحید کو ہماری زندگی کا سینٹر پوائنٹ بنا دیجئے تاکہ ہماری پوری زندگی اسی توحید کے گرد گھومتی رہے. اور جو لوگ اس دوران اپنے مالک سے جا ملے ان کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو صبر جمیل عطا کر دیجئے. ہم میں سے جو بیمار ہے اور جو ان کے معاونین ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی عطا کر دیجئے، انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا کر دیجئے. یقیناً ولا مریضا الا شفیتا، مریضوں کو شفا کوئی دے سکتا ہے تو وہ آپ ہی دے سکتے ہیں. اللہم اشفی انت الشافی لا شافی الا انت. رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انک انت السمیع مستجیب الدعوات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشياء كما هي اللهم اشف انت الشافي لا شافي الا انت ولا مريضا الا شفيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون